السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے بدلتی ہوئی ملازمت کی منڈی، علمی معیشت کا عروج اور خاص طور پر پاکستان میں تعلیم یافتہ افراد کو درپیش بے روزگاری کا چیلنج۔ ہم مختلف مضامین اور رپورٹس کی روشنی میں اس موضوع پر ایک گہری گفتگو کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ یہ علمی معیشت یا نالج اکانومی اصل میں ہے کیا، مستقبل میں کس قسم کی مہارتوں اور نوکریوں کی اہمیت بڑھے گی، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان میں تعلیم یافتہ افراد روزگار کے حصول میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا آج کے دور میں میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ علمی معیشت یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ذہنی سرمایہ یعنی انٹلیکچول کیپٹل پر انحصار کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ معیشت کی بنیاد قدرتی وسائل یا صرف محنت پر نہیں بلکہ علم، جدت پرازی اور سائنسی تحقیق سے عملی فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ جی بالکل، ترقی یافتہ ممالک اس میں ظاہر ہے آگے ہیں، جبکہ ترقی پذیر معیشتیں اب بھی زراعت اور روایتی صنعتوں پر زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ ذرائع میں ایک اہم عدد یہ سامنے آیا کہ عالمی نالج انڈیکس 2021 میں سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر تھا، جبکہ پاکستان 123ویں نمبر پر۔ ہاں، یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک درجہ بندی نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان معاشی ترقی کے لیے اپنے عوام کی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں کتنا پیچھے ہے۔ اور عالمی بینک کے مطابق اس علمی معیشت کے قیام کے لیے دیکھیں 4 ستون ضروری ہیں۔ پہلا، کاروبار دوست ماحول اور معاشی ضوابط۔ دوسرا، ایک ہنرمند افرادی قوت اور معیاری تعلیمی نظام۔ تیسرا، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ICT کے بنیادی ڈھانچے تک وسیع رسائی۔ اور چوتھا، ایک فعال اختراعی نظام جس میں یونیورسٹیز، صنعت اور حکومت مل کر کام کرے۔ اچھا، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ صرف یونیورسٹی کی ڈگری کافی نہیں رہی۔ آج کل تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، تخلیقی انداز، ڈیجیٹل خواندگی، مل کر کام کرنے کی اہلیت اور سب سے بڑھ کر مسلسل سیکھتے رہنے کا جذبہ یہ زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یعنی اب صرف پڑھائی کافی نہیں؟ جی، اسی لیے STEM یا STEAM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی کی تعلیم کے فروغ پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ یہ مہارتیں اس لیے بھی کلیدی حیثیت اختیار کر گئی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت AI، ملازمت کی منڈی کو تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج اسکول جانے والے 65% بچے بڑے ہو کر ایسی نوکریاں کریں گے جن کا آج وجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک حیران کن بات ہے لیکن سچ ہے۔ اور فیوچر آف جابز رپورٹ 2023 کا تخمینہ ہے کہ 2027 تک عالمی سطح پر 23% ملازمتیں بدل جائیں گی۔ مطلب 69 ملین نئی نوکریاں پیدا ہوں گی جبکہ 83 ملین ختم ہو جائیں گی۔ بالکل، اور ان تبدیلیوں کا مطلب ہے کہ کمپنیوں کی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں۔ اب وہ صرف ڈگری نہیں دیکھتی بلکہ عملی مہارت اور تجربہ مانگتی ہیں۔ کیا امیدوار مسائل حل کر سکتا ہے؟ کیا وہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنے پر آمادہ ہے؟ یہ سوالات اب زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جرمنی کے ڈوئل ٹریننگ سسٹم کا ذکر ملتا ہے، جو ایک دلچسپ ماڈل ہے۔ وہاں نوجوان دوران تعلیم ہی ہفتے میں کچھ دن کلاس روم میں تھیوری پڑھتے ہیں اور باقی دن کسی فیکٹری یا ادارے میں عملی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جی، یہ بہت اچھا نظام ہے۔ اس سے صنعت کو اپنی ضرورت کے مطابق تربیت یافتہ لوگ مل جاتے ہیں اور نوجوانوں کو وہ عملی تجربہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ نظام تھیوری اور عملی زندگی کے درمیان ایک بہترین پل کا کام کرتا ہے جو شاید ہمارے ہاں یا بہت سے تعلیمی نظاموں میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو عالمی اور ترقی یافتہ ممالک کی بات ہوئی، لیکن جب ہم خاص طور پر پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں جو ذرائع میں بیان ہوئے، تو یہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو درپیش چیلنجز زیادہ سنگین نظر آتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس PIDE کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں ڈگری یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 31% تک ہے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اور اسی صورتحال کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ 2023 میں ہنرمند اور تعلیم یافتہ پاکستانیوں کے بیرون ملک جانے کی شرح میں آپ دیکھیں 119% کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اوہ، جی، یہ تو بہت
لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کی بنیادی وجوہات میں ایک تو تعلیمی نظام اور ملازمت کی منڈی کی ضروریات میں مطابقت نہ ہونا ہے، دوسرا ملک کی عمومی معاشی سست روی ہے، پھر نئی سرمایہ کاری کی کمی اور مؤثر حکمت عملی کا فقدان، یہ سب شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چین جیسے بڑے ملک میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو اپنی فیلڈ سے ہٹ کر وہ دوسرے کام کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کیا نظر آتا ہے؟ مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حل ایک جہتی نہیں ہے۔ نظام کی سطح پر تعلیمی نصاب کو جدید صنعتی ضروریات اور عملی مہارتوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت یعنی ٹی ویٹ کے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا اور انٹرپرینیورشپ یعنی اپنا کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ یعنی صرف نوکری ڈھونڈنے والے نہیں بنانے؟ جی بالکل، جیسا کہ چین اور جرمنی نے اپنی افرادی قوت کو ہنرمند بنانے پر توجہ دی ہے، ہمیں نوجوانوں کو نوکریاں پیدا کرنے والا بنانا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ عالمی معیشت علم اور ہنر کی بنیاد پر بن رہی ہے۔ مستقبل میں کامیابی کے لیے نئی مہارتیں جیسے کمپلیکس پرابلم سالونگ، اڈیپٹیبلٹی اور ڈیجیٹل لٹریسی یہ ناگزیر ہوں گے۔ صحیح کہا۔ پاکستان کے لیے تعلیم اور روزگار کے درمیان بڑھتی ہوئی خالج کو پر کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور ذاتی سطح پر بھی میرا خیال ہے مسلسل سیکھنا اور خود کو اپ ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ جی بالکل، نظام میں تبدیلی جیسے تعلیمی اصلاحات اور صنعت دوست پالیسیاں وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن انفرادی کوششیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ نئی مہارتیں سیکھنا، عملی تجربہ حاصل کرنا اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ ہنرمند افراد کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی سرمایہ مستقبل کی ترقی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے، کیا مستقبل میں کامیابی کا دارومدار روایتی ڈگریوں پر رہے گا یا پھر ان عملی مہارتوں پر جو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں اور نکھاری جائیں؟ اس نقطے پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔